جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا۔ جب جبرائیل نے اللہ کے حکم پر سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود سے دریافت کیا، اے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے، اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ ارشاد ہوا، جبرائیل، تیری عبادت ممکن ہے تیری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میں آخری زمانے میں ایک ایسا گروہ پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کے ایک سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدے سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے۔ آخرکار انہوں نے پروردگار سے سوال کیا، اے میرے پروردگار عالم، یہ کیسے؟ ارشاد ہوا، تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ میں نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام نفسانی خواہشات اور جسمانی ضروریات اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے اور راہ رات سے بھٹکانے والا بھی نہیں سنایا، لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے۔ تلاش معاش کا بھار بھی انہیں پر رکھوں گا، طرح طرح کے جسمانی آزار بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے رستے پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اب تم بتاؤ جبرائیل، جب ان حالات میں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور قابل ستائش ہوگی۔ تم تو محض نور سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام عبادت ہے، تمہاری فطرت میں عبادت ہے، اور وہ گروہ آب و گل کی کشمکش میں بھی سجدہ عبادت بجا لائے گا۔ اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے یا اس گروہ کی۔ جبرائیل نے یہ حالات سن کر کہا، اے اللہ، تو معبود، تو قابض، تو معصود، تو علیم، تو باسط، تو حافظ، تو رافع، تو بصیر، تو نصیر، تو عادل، تو قادر، تو علیم و خبیر۔ ظاہر و باطن کے حالات تو ہی جانتا ہے، میری کیا مجال کہ تیری حکمت عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد جبرائیل بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور یہ معاملہ یہیں کا یہیں رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر واپس آئے اور کہنے لگے، اے رب العالمین، تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی تیری جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت کو مختلف سختیوں اور ناگوار گزرنے والی چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پھر جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو جنت کے ارد گرد سختیاں اور مشکلات کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ آ کر کہنے لگے، تیری عزت کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ جہنم کو دیکھو اور جو کچھ میں نے اہل جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو آگ کے شعلے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ واپس آ کر کہنے لگے، تیری عزت کی قسم، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کے ارد گرد مغلوب چیزوں کی باڑ لگا دی گئی۔ فرمایا، جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو اس کے ارد گرد خوشنما چیزوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔
وہ واپس آ کر کہنے لگے، تیری عزت کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکے گا، ضرور داخل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہے، سب فرشتے اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرشتوں کی نماز کیا ہے؟ اس پر آپ خاموش رہے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے آسمان والوں کے متعلق سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو سلام اور ان سے کہہ دیجیے کہ بے شک فرشتے سجدے کی حالت میں تا قیامت رہیں گے، جبکہ دوسرے حالت رکوع میں تا قیامت رہیں گے، تیسرے آسمان والے فرشتے حالت قیام میں تا قیامت رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے حالت قیام، سجدہ اور رکوع میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی حالت میں ہیں، اور قیامت کے روز جب سر اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا مکرم فرشتہ اور سردار ملائکہ ہونے کے ساتھ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ سے فرشتوں کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ آپ کو اللہ پاک نے بے پناہ قوت والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ ایک یہ قوت والے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کا عرش پر بہت زیادہ بلند مرتبہ ہے، تیسرا یہ کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور چوتھا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کو امین کا خطاب بھی دیا گیا ہے، کیونکہ قریش مکہ یہ بھی کہتے تھے کچھ طاقتور جنات آسمان کے بلندیوں پر ہوتے ہیں، جب کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو یہ جنات اس فرشتے سے کچھ الفاظ چرا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس بات کی تردید فرمائی، کیونکہ وہ یعنی جبرائیل بے پناہ قوت والا ہے۔ کائنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے سامنے کھڑا ہو، اور اس کائنات میں اس کا بلند مرتبہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ امانت دار ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور کوئی ان پر اللہ کے سوا حکم نہیں چلا سکتا بلکہ ان کا حکم چلتا ہے۔ اسلامی شریعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 مکرم فرشتوں میں سے ہیں۔ پیغمبروں اور رسولوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کا کام بھی انہی کے سپرد تھا۔ قرآن اور حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے اور بھی کئی نام آئے ہیں، روح الامین اور روح القدوس وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دم جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ پاک باز حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی۔ یہی پھونک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب بنی۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے ان کے آگے جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور آگے کا رستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کیا۔ وہ آخری مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے تھے سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ یہ آخری حد ہے، اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام کا قیام اسی درخت پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بلبل سدرہ، طاہرہ سدرہ اور طاہرہ نشین بھی کہا جاتا ہے۔